آپ کے اندر جو نیچے جو کسان اور ہاری کام کر رہے ہوتے ہیں وہی آپ کے ووٹر ہوتے ہیں، وہ آپ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. یا جس طرح بلوچ سردار ہیں، ان کے لوگ جو ان کے ووٹر ہیں وہ بالکل ان کے ایسے ہی ہیں جیسے غلام ہوتے ہیں، ان کے مرضی کے بغیر ووٹ نہیں دے سکتے. تو یہ وہ تمام مطلب مسائل ہیں یا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارا معیار جو ہے سیاست کا وہ گرا ہے. تو اس میں دوسری رائے ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اسٹوڈنٹس یونینز کو فوری طور پر بحال ہونا چاہیے. اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. اس کے لیے میں اپنی بات کروں گا. اسلامی جمعیت طلبہ نے اس سے پہلے بھی کئی اس طرح کی محافل کا انعقاد کیا تھا. پشاور یونیورسٹی میں میرے خیال میں 2022 میں نے ایک اسی طرح کے ایک مذاکرے میں شرکت کی تھی. آپ میں سے شاید کچھ لوگ اس میں آئے ہوں گے، کافی اسٹوڈنٹس تھے اس میں، اور ادھر بھی ہم نے یہی بات کی. اچھا، ہماری حکومتی سطح پہ بھی بات ہوئی ہے. میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ایون سینٹ میں مجھے یاد ہے کہ میں سینٹ کا ممبر تھا، اور اس وقت ہم نے اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی کے لیے بھرپور آواز بھی اٹھائی تھی، قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی سینٹ میں بھی. اور اس وقت قراردادیں بھی پاس ہو چکی ہیں کہ اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال ہونا چاہیے. لیکن بہرحال آپ کو پتہ ہے، مجھے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں جو فیصلے ہوتے ہیں اور بنیادی طور پر جو ملک کی مستقبل کے فیصلے ہوتے ہیں وہ کتنے آزاد ہوتے ہیں، اس کا آپ کو بہت بخوبی علم ہے. اس میں کئی اور ایسے محرکات ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ فیصلے نہیں ہو پاتے جس طرح سے ہونے چاہیے. ابھی ہمارے دوست نے آپ نے یہاں پر آرٹیکل 17 کی بات کی. تو آرٹیکل 17 کی پامالی نہ صرف جو حقوق ہیں اس میں، وہ نہ صرف اسٹوڈنٹ یونینز کے ساتھ ہو رہے ہیں، بلکہ اگر آپ ان سیاسی پارٹیوں کا حال دیکھیں جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں تو ان کا حال بھی آپ دیکھ لیں. اور اس میں سر فہرست تحریک انصاف ہے. پاکستان تحریک انصاف کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میں کیا رونا رہوں اپنا، آپ کہو گے کہ یہ اپنا دکھڑا ہمارے سامنے رو رہا ہے. میں ابھی آج ہی اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آیا ہوں. ان کی وہاں پہ آج پیشی تھی، تو میں ادھر تھا عدالت سے، میں سیدھا نکل کے اس پروگرام کے لیے آیا ہوں. وہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج ہمارا کیا مسئلہ تھا. عمران خان صاحب کے بہاف پہ میں نے خود اور ہمارے بعض وکیلوں اور جو ہمارے ساتھی تھے، ہم نے جج کو کہا کہ ان کو سردیوں کے کپڑے نہیں دیے جا رہے. جو سردیوں کے، کیونکہ وہاں سردی ہو گئی ہے، اب گرم کپڑے چاہیے، گرم کپڑے ان کو نہیں دیے جا رہے. کمبل ان کو گھر سے آیا ہوا ہے، کئی دنوں سے، کوئی 8-9 دن ہو گئے وہ پڑا ہوا ہے وہاں پہ کمبل، وہ ان کو نہیں دیا جا رہا. کچھ دن پہلے آپ نے سنا بھی ہوگا میڈیا میں کہ ان کے کمرے کی بجلی بند کر دی تھی. اور کمرہ کیا ہے، وہ اتنا کمرہ ہے کہ جس میں میرے خیال میں مشکل سے ایک چارپائی اور ایک ٹیبل آ سکتی ہے. وہ اتنا چھوٹا کمرہ ہے، اس میں 5 دن بجلی بند رہی. تو یہ ہمارے ملک کے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ہو رہا ہے. مینگل صاحب کی پارٹی کے ساتھ کیا ہوا، میں باقیوں کی اپنی بات نہیں کرتا، چلیں ہماری بات آپ کو لگے گی کہ شاید اپنا رونا رو رہے. میں مینگل صاحب کی بات، ان کے 2 سینیٹرز کو، ایک خاتون اور ایک مرد سینیٹر، ان کو باقاعدہ ٹارچر کر کے ان سے جو ہے زبردستی ووٹ ڈلوایا گیا. تو مصیبت یہ ہے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں آرٹیکل 17 تو کیا، آرٹیکل 10A کی بھی خلاف ورزی ہے، آرٹیکل 8 کی بھی خلاف ورزی ہے. میرے خیال میں ذرا وقفہ کر لیتے ہیں. شمر ٹائم بس ختم ہو گیا جمع بخیر ٹھیک نا مطلب بنگ ہوئی کا نا بنگ کا مطلب زبردستی وہ کچھ دا پروگرام بزرگ دغا کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک تعلق ہے اس مطالبے کا، میں ذاتی طور پر بھی، پاکستان تحریک انصاف بھی، خیبر پختونخوا کی حکومت بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. یہ کسی ایک پارٹی یا ایک تنظیم کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ISF یا MSF یا PSF یا پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن یا پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم بھرپور آواز بھی اٹھائیں گے. میں آپ کے ساتھ ہوں، اور خاص طور پر یہ جو میرے دوست پیچھے کیمروں کے پیچھے بیٹھے ہیں اور اس لائن میں بیٹھے ہیں، اور ان میں سے ایک عبدالرحمان پتہ نہیں کچھ لکھ بھی رہا ہے. یہ لکھتا تو رہتا ہے لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے لکھنے کو کوئی پڑھتا بھی ہے کہ نہیں. یہ خود بھی میرے خیال میں نہیں پڑھتا. عبدالرحمان ادا خبر اونچا تھا کپڑ ٹی وی کے نام. تو یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ طلبہ یونین بحال ہونے چاہیے، طلبہ کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. اور میری رائے یہ ہے کہ جب حقوق تنظیمیں بحال ہوں گی تو یہ جو چھوٹے موٹے مسائل جس طرح آپ نے بات کی، یہ ہاسپٹلوں کے اور فیسوں کے، یہ تمام مسائل پہلے بھی تھے، ہم بھی حل کرتے رہے ہیں، اور یونیورسٹیاں بھی ریسپانسو ہوتی ہیں، وہ بھی سمجھتی ہیں کہ وہ کسی تنظیم کو جواب دہ ہیں، کسی یونین کو جواب دیں. تو وائس چانسلرز اور آپ کا جو ان کا جو سٹاف ہوتا ہے وہ بھی اتنی منمانی نہیں کرتا. میرے خیال میں مغرب کا وقت ہے، ابھی یہاں پہ بھی لوکل جو ہماری مسجد ہے اس میں بھی اذان شروع ہو جائے گی. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا.
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا مشترکہ مطالبہ اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم قریب کوشش کریں گے، اور میں وزیر اعلیٰ صاحب کے سامنے بھی یہ بات رکھتا ہوں کہ وہ صوبائی اسمبلی سے بھی سلسلے میں کوئی قانون سازی یا کوئی قرارداد پاس کریں تاکہ آپ کا یہ مطالبہ جو ہے یہ اسمبلی کا مطالبہ ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ ماشاء اللہ، بہت اعلیٰ، جزاک اللہ، سوری بند میں جزاک اللہ خیر جی۔ منذ آخر کے دی طلبہ محاذ یا طلبہ عدالت طلبہ تنظیمونو ملګري چې ناست دي یو کنسنسس په طور باندې اعلامیه جاری کړو د هغه ټول پوینټس چې کوم دلته ډسکس شو ټول ملګري په کنسنسس باندې راغلي. پوینټ نمبر 1 دا دی چې موږ ټول ملګري په دې باندې متفق یو اسٹوڈنٹ یونین وقت کی ایک ضرورت ہے اور تمام اسٹیک ہولڈر پارٹیز اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کے لیے یکجا ہو کر جدوجہد کریں گے. پوائنٹ نمبر 2، طلبہ مسائل جو سرکاری کالجز، پرائیویٹ یونیورسٹیز اور جامعات میں موجود ہیں ان کے لیے طلبہ متحد ہو کر کام کریں. پوائنٹ نمبر 3، ہر سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں آرٹیکل 17 کی وائلیشن کو روکنے کے لیے ہر قسم کی جدوجہد کی جائے گی اور تمام طلبہ تنظیموں کو یہ دعوت دی جائے گی، دعوت بھی جائے گی اور اجازت بھی دی جائے گی کہ وہ وہاں پر اپنی کیبنٹ بنائیں اور وہاں پر اپنی ایکٹیویٹیز کروائیں. پوائنٹ نمبر 4، حکومت عہدیداروں سے بھی اس طلبہ بیٹھک کا مطالبہ ہے کہ تمام کانسٹیٹیوشن اسمبلیز جو ہیں سینٹ سے لے کر صوبائی اسمبلی تک اور صوبائی اسمبلی سے لے کر پھر جو طلبہ تنظیمیں ہیں، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن، آئی ایس ایف، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن، اسلامی جمع طلبہ اور خاص طور پر جو پروفیشنلز کے یہاں پہ نمائندے موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کی مشاورت اور بات چیت کے نتیجے میں ہی جب خیالات سب کے سامنے آتے ہیں تو مسائل بھی ڈسکس ہوتے ہیں اور مسائل سے زیادہ ان کے حل کی طرف بھی پیش رفت ہو سکتی ہے. ہم سب اسی معاشرے کا حصہ ہیں اور اس معاشرے میں جتنے بھی مسائل ہیں، لوگوں کو یا طبقات کو یا گروپس کو جتنے بھی مسائل کا سامنا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسئلہ کسی ایک علاقے کا ہے میرا نہیں ہے، یہ مسئلہ کسی ایک قوم کا ہے میرا نہیں ہے. یہ ہم سب کے مسئلے ہیں کیونکہ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، اور جیسے ایک گھر میں اگر کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ سب گھر کا مسئلہ بن جاتا ہے، تو اس کا حل بھی سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کے حل کے لیے کوشش کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے، بہت خوشائند اقدام ہے. میں اپنی بات دو مختلف حصوں میں کروں گا. پہلے حصے میں تو میں جو مسائل یہاں پر سامنے آئے ان پر میں ذرا 2 منٹ بات کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ شاید امپورٹنٹ ہیں اور ان کے حل کے لیے ہمیں فوری طور پر اقدام کرنا چاہیے. یہ عادل صاحب آپ نے جو بات کی، جو آپ کے ساتھی گرفتار ہوئے ہیں، یہ ان کو ایف آئی آر نمبر وغیرہ یا اگر ایف آئی آر درج ہو چکی ہے تو اس کی کوئی تفصیلات دے دیں. ہم فوری طور پر میں پولیس سے بھی رابطہ کر لوں گا اور جو بھی اس میں انشاءاللہ ہو سکا ہماری طرف سے پوری ہیلپ ہوگی. یہ ذرا حسن دعوتن نوٹ کی نمونہ اور ٹولر سے وہ تفصیلات آپ شیئر کر دیں تاکہ ان سے بات ہو سکے. باقی جو آپ ساتھیوں نے باتیں کی، حسیب صاحب نے یہاں پہ جو آپ نے خٹک صاحب نے جو بات کی یونیورسٹیز کے مسائل کے بارے میں، تاپٹی خبر ہاسٹل اور گورنمنٹ کالج مسئلے ہوئے، آپ لوگوں نے بھی بلکہ آپ نے بھی گورنمنٹ کالج کے حوالے سے اور میڈیکل یونیورسٹی کے حوالے سے بات کی. دیکھیں، ایک بات تو طے ہے کہ یہ مسائل بالکل ہیں اور بنیادی ذمہ داری یہ حکومت ہی کی بنتی ہے کہ حکومت ان مسائل کے لیے کام کرے، کیونکہ مسائل کے حل کے لیے جو وسائل درکار ہوتے ہیں، مالی جو وسائل ہیں وہ حکومت کے پاس ہی ہوتے ہیں اور حکومت ہی اس سلسلے میں اقدامات کر سکتی ہے. اور دوسرا، اس کے لیے جو قانونی ایکشنز ہیں وہ بھی یقیناً حکومتوں ہی کے دائرۂ کار میں آتی ہیں، تو یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں ایک حکومتی نمائندے کی حیثیت سے بالکل آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جلد سے جلد اس پر میں نے یہ نوٹ کروائے ہیں یہ تمام مسئلے. اور ویسے بھی اگر آپ کو کوئی مشترکہ اعلامیہ اس کے بعد آتا ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی، تو انشاءاللہ اس کو ہم پرسو کرتے ہوئے آگے کی طرف جائیں گے. 2 صرف میں پوائنٹس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ جو
آپ کی ساری جو اس وقت گیدرنگ ہے، میری یہ تجویز ہوگی کہ آپ اسیم خٹک صاحب آپ ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کر لیں اور تاسو مور سره کوآپریشن ہو کیا کہنا لگا ہمیں ایک لسٹ بنا دیں تمام تنظیموں کے نمائندوں کی. میں کل جو ہمارے ہائر ایجوکیشن کے منسٹر ہیں مینا خان افریدی صاحب، ان سے میں بات کر لوں گا، ان سے میں ٹائم لے لوں گا آپ لوگوں کے لیے. میری تجویز تو یہ ہوگی کہ بہتر ہوگا کہ آپ یہ تمام مسائل ان کے سامنے جا کے رکھیں. ان کے ساتھ میں آپ کی ملاقات طے کروا دوں گا. ان کو میں کہوں گا کہ سیکٹری ایجوکیشن کو بھی اس میں بٹھا دیں صاحب، تاکہ جو مسائل ہمارے محکمہ اعلیٰ تعلیم کے انڈر آتے ہیں وہ تو فوری طور پر انشاءاللہ وہ ادھر ہی دیر اینڈ دین وہ آپ کے مسئلے جتنے بھی حد تک ہو سکتے ہیں حل ہو جائیں گے. باقی ایک جو اس میں یہ آپ کا ہاسٹل کا بھی مسئلہ ہے جو گورنمنٹ کالج کے، لیکن میرے خیال میں یہ صرف گورنمنٹ کالج کا نہیں ہوگا، یہ اور ہاسٹلوں کے بھی مسائل ایسے ہی ہوں گے. کاچا پھر کمپیوٹر سائنس، ہاں بس دادی کرنا، یہ سارے مسائل ہیں، یہ آپ ان کے سامنے، بلکہ میری تجویز تو یہ ہوگی کہ آپ تحریری شکل میں یہ تمام مطالبات یہ مسائل لکھ کے ان کو دے دیں. اس پر پھر انشاءاللہ ایک کاپی، یہ میرے ساتھ حسن صاحب ہیں ان کو بھی آپ ایک کاپی دے دیں. انشاءاللہ ہم اس کو میں بھی پرسو کروں گا، لیکن چونکہ وہ متعلقہ منسٹر وہ خود ہیں تو اس لیے وہ بہتر انداز میں فوری طور پر اس کا حل کریں گے. اس کے علاوہ دوسری بات یہ آپ نے کی جو یہاں پر آپ نے کے ایم یو کے حوالے سے بات کی کہ اور جو ہمارے دوسرے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے پرائیویٹ یونیورسٹیز کے بارے میں بات کی کہ وہاں پر طلبہ کو ہراس کیا جاتا ہے نمبروں کے الاٹمنٹ میں، کیونکہ وہی ٹیچر پرچہ بھی بناتا ہے، وہی پڑھاتا بھی اور وہی چیک بھی کرتا ہے. یہ واقعی ایک سیریس مسئلہ ہے. میں اپنے تجربے کی روشنی میں بھی یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ امتحان کا اور اسیسمنٹ کا جو کنٹرول ہے وہ اس یونیورسٹی کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے اور کنفلکٹ آف انٹرسٹ کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. تو اس سلسلے میں ایک تو ایشو یہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی آپ نے بات کی، اس کا ایک میرے خیال میں جو ٹیکنیکل یا جو لیگل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن فیڈرل باڈی ہے اور جو یہ پرائیویٹ یونیورسٹیاں یہاں پر کے پی میں ہیں کام کر رہی ہیں، ان کا ایشو یہ ہے کہ یہ پرائیویٹ یونیورسٹیاں خیبر پختونخوا اسمبلی کے دیے ہوئے چارٹر کے ایکٹ کے تحت معاصر وجود میں آئی ہیں. تو شاید وہ ایک کوئی قانونی اس میں تھوڑی بہت کوئی پیچیدگی ہو، لیکن وہ کوئی ایسی پیچیدگی نہیں ہے جس کا علاج نہیں ہوگا. ان سے بھی جب آپ مینا خان صاحب سے ملیں گے یہ نقطہ بھی ان کے سامنے رکھیں، میں بھی بات کر لوں گا اور پھر ہم ایسا کریں گے کہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز کی باڈی ہے ان کے ساتھ بھی ایک میٹنگ رکھواتے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھ کے میں بھی آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا، ان کے ساتھ انشاءاللہ انٹریکشن کر کے یہ تمام مسائل بھی ان کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کا حل بھی نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا، فکر نہ کریں. میری ذاتی سپورٹ بھی اور حکومت کی سپورٹ بھی، اور یہ میرے ساتھی ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، سب انشاءاللہ ہم مل کر اس سارے مسائل کا حل نکالیں گے، کیونکہ یہ مسئلے اسٹوڈنٹس کے نہیں ہیں، یہ ہمارے مسئلے ہیں اور اپنے مسئلوں کے انشاءاللہ ہم اسی طرح حل نکالیں گے جس طرح انسان اپنے گھر کے مسائل کا حل نکالتا ہے. تو ایک تو یہ میں اس بات کے ساتھ دوسری ایک طلبہ یونین کے حوالے سے اب میں آتا ہوں. یدون صاحب نے بڑی اچھی تفصیل ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی بتایا، تاریخی پس منظر بھی بیان کیا کہ طلبہ یونینز کیا تھیں، کیا ان کا کردار تھا، پھر کیوں ان پر پابندی لگی. میرے خیال میں آپ سب میں سے ایک میں اور ایک یہ میرا دوست ہے رحمت اللہ داور صاحب، یہ اس وقت انجینئرنگ پڑھ رہے تھے اور میں خیبر میڈیکل کالج میں تھا. اب تو یونیورسٹی ہو گئی، اس وقت یہ کالج ہوا کرتا تھا. تو یہ اس دور کی بات ہے جب طلبہ یونینز پر پابندی لگی. تو ہم شاید واحد چشمدید گواہ ہیں اس افسوسناک واقعے کے. ہمارے دور میں طلبہ یونینز تھیں، الیکشن ہوتے تھے ہر سال. میں نے خود بھی چھوٹے موٹے الیکشن میں حصہ لیا، کبھی ہارتے تھے کبھی جیتتے تھے. اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے میں لڑتا رہا ہوں الیکشن، اور ان کے ساتھ میں ان کا اس وقت کافی ایکٹیولی پشاور میں ہم نے پشاور یونیورسٹی میں پارٹیسپیٹ کیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً طلبہ تنظیموں پر پابندی جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوئی اور ایک انتہائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ افسوسناک اقدام تھا. اس کے بعض اقدامات ایسے ہوتے ہیں جن کے نتائج فوری طور پر آتے ہیں اور بعض کے بہت ہی دور دیر پا اثرات ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اقدام تھا کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کی سیاست پر بہت ہی زیادہ منفی طور پر دور رس نتائج اس پر رونما ہوئے. اور ایک وجہ یہی ہے جو ابھی ہمارے ساتھی نے یہاں پر بات کی، جدون صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ آج بھی اگر آپ سیاسی پارٹیوں کو دیکھیں، پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو، تو ان میں وہ لوگ زیادہ برائٹ انداز میں، بہت روشن انداز میں آپ کے سامنے آتے ہیں جنہوں نے اپنے طالب علمی کے دور میں اسٹوڈنٹ یونینز کی سیاست میں حصہ لیا.
یہ بہت ایک اہم تربیت گاہ تھی. تعلیم کے ساتھ ساتھ، لکھنے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اجتماعی سیاسی شعور کی تربیت دی جاتی تھی. وہ ہم نے بدقسمتی سے اس ادارے کو ختم کر کے اس شعور سے اور اس تربیت سے، اس پروسیس سے اپنے نوجوانوں کو محروم کر دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج کے نوجوان، ان کو شاید مشکل پیش آتی ہے اپنے پولیٹیکل نظریات کو یا اپنے پولیٹیکل جو ان کی سوچ ہوتی ہے اس کے اظہار یا اس کی تکمیل تک، یا وہ جو مقاصد ہوتے ہیں ان کے حصول کے لیے جو جدوجہد کا انداز ہے اس پر فرق پڑا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یونیورسٹیز میں خود کئی یونیورسٹیوں میں پڑھتا بھی رہا ہوں اور پڑھاتا بھی رہا ہوں. آج بھی میں کئی یونیورسٹیز کے ساتھ ایز وزٹنگ فیلو انوالو ہوں. میں بیچلر سے لے کے